سامعین، آج ہمارے پاس آپ کے لیے دو خبریں ہیں۔ ایک خبر کا تعلق پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے متعلقہ ہے، جبکہ دوسری خبر کا تعلق پنجاب کا ایک حلقہ ہے 87 میاں والی، جہاں پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ انتخابات جو ضمنی ہیں یہ جنرل عاصم منیر کے زیر سایہ شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر آخری الیکشن ہوں گے۔ اسی لیے اس الیکشن کے رزلٹ کو اپنی مرضی کا لینے کے لیے انتہا کی دھاندلی اور پنجاب پولیس کے ذریعے سے غنڈہ گردی کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں 24/8 کو میاں والی میں ایک FIR درج ہوئی ہے۔ اس FIR کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ تحریک انصاف کے لیے پنجاب میں سانس لینا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ خبر نہیں، فیکٹ یہ ہے کہ تھانہ چھدرو ہے، وہاں پر ایک FIR درج ہوتی ہے جس کا نمبر ہے 102/25، اور یہ پرائیویٹ آدمی کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے۔ قربان جاؤں اس موقف پہ، FIR درج کرنے والوں پہ، کہ نون لیگ کی ریلی تھی اور ریلی کا ایک روٹ تھا۔ جب ریلی میں مقررین نے خطاب کر لیا اور جب ختم ہوئی تو اس کے بعد PTI کے جو 25 کے قریب لوگ اس میں انہوں نے نامزد کیے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے بانی چیئرمین جو کہ سابقہ ہیں یعنی کہ عمران خان ہیں، ان کے حق میں نعرے لگائے۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کے خلاف وہ جو قانون حرکت میں آئے۔ IG پنجاب صاحب جو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا لمحہ جو تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے ہو اس میں دیر نہیں لگانی، تو لہٰذا درخواست بعد میں جاتی ہے، FIR پہلے کٹ جاتی ہے، اور اس FIR کے کاٹنے کے بعد پورے ضلع میں PTI کے جو ورکرز ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب یہ حالات بتا رہی ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کس قدر بکھلاڑ کا شکار ہے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ حلقہ ہے جو پنجاب اسمبلی کا جو سابق اپوزیشن لیڈر تھے احمد خان بھچر، یہ اس کو جب نااہل قرار دیا گیا 9 مئی کے کیسز میں، تو یہ سیٹ خالی قرار دی گئی، اور PTI نے پہلے اس الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں عوامی دباؤ کی وجہ سے ایک بہترین فیصلہ کیا کہ وہ اس الیکشن کو کنٹیسٹ کریں گے۔ یہ فیصلہ اس لیے درست ہے کہ کم از کم جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے، جو مکار آدمی ہوتا ہے، جو الیکشن میں دھاندلی کرتا ہے، جس کا ایمان فار سیل ہوتا ہے، جو رزق حلال کمانا نہیں چاہتا بلکہ اس کے لیے یہی کچھ ہوتا ہے جو حکمران اس کو دے دیں، تو ان لوگوں کو ننگا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ فیلڈ میں رہیں۔ اگر آپ فیلڈ میں بھی نہیں ہوں گے تو یہ لوگ کیسے ایکسپوز ہوں گے جیسے آج ہو رہے ہیں۔ خیر، اس سیٹ کے لیے جو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ منزہ فاطمہ احمد خان بھچر کی وائف ہے۔ یہ ایک گھریلو خاتون ہے، لیکن ٹریڈیشنلی کیونکہ یہ بھچر خاندان کے پاس پچھلے 3 جو الیکشن ہیں یہ سیٹ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو فیصلہ یہ صادر کیا ہے۔ بصورت دیگر اگر یہ کسی اور ورکر کو بھی ٹکٹ دے دی جاتی تو وہاں پر جو ووٹ بینک ہے وہ صرف عمران خان کا ہے۔ عمران خان کے علاوہ وہاں پر کوئی کسی کا نام سننے کو تیار نہیں، لیکن پھر بھی ایک اچھا فیصلہ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ایک لیڈی آئی ہے، عورتوں کو آگے آنا چاہیے۔ اور یہ جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے PMLN کا، اس کی جو سلیکشن ہوئی ہے، اس کو جو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، یہ اپنی جگہ پہ ایک جو کہانی ہے، اور کہانی ہے رسوائی کی۔ یہ وہ شخص ہے جو 24 فروری کے الیکشن میں یہ کینڈیڈیٹ تھا استحکام پارٹی کا، اور اس کو MNA کا، تو اس کو پورے ڈسٹرکٹ میں جو ووٹ ملے ہیں یہ 5000 ہیں۔ جو مخالف جیتنے والا تھا اس کو 1.5 لاکھ کے قریب ملے، اس کو 5000 ووٹ ملے ہیں، اور اس نے نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑا تھا، PTI کے تو خلاف تھا ہی۔ اب راتوں رات جو نون لیگ کے وہاں پر جو باڈی ہے اس میں انعام اللہ خان نیازی ہے جو کہ عمران خان کا کزن ہے، اور ان کے ہاتھ میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں آیا۔ یہ وہ شخص ہے جو آج PTI کا مالک ہوتا اگر یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہتے، لیکن اپنے نصیب، اپنی قسمت اور اپنے اعمال، آج یہ لوگ ایک ٹکٹ کے لیے اس قدر بے عزت ہو رہی ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اس حلقے میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن راتوں رات ان کو جو ہے کک آؤٹ کر دیا گیا، اور اب یہ بیس شرم منہ چھپاتے پھرتے ہیں میاں والی سے۔
تو یہ جو سیٹ دی گئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دی گئی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے علی حیدر نور، یہ کینڈیڈیٹ ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ پورے آپ اس ایریے کو دیکھیں جس میں میاں والی بھی ہے، اس کے جو مضافاتی علاقے وہ اس میں کور کرتے ہیں، تو اگر یہ کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے، اگر پولنگ ایجنٹ پورے کر لیں، کیونکہ پچھلے ایم این اے کا جو حلقہ ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، اور وہاں سے اگر اس کو 5,000 ملے ہیں تو یہاں سے تو ان کو 2,000 ووٹ ملنا چاہیے، اور اب جو ہے جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے وہ جو سروے بتا رہے ہیں وہ 10 گنا زیادہ ہے، تو اب ان حالات میں تو ان کا جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر پھر بھی فرشتے اتر آئیں، فرشتے نیک ہوتے ہیں، وہ برا کام نہیں کرتے، تو اسی طرح اگر یہ بدماش قسم کے لوگ پولنگ جو بوتھ میں داخل ہو گئے یا فارم 47 رات کو بنا لیا اور اس آدمی کو انہوں نے ایم پی اے بنا لیا، تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ انہونی ہوگی۔ جس طرح دن کو رات نہیں ہو سکتا، رات کو دن نہیں ہو سکتی، اسی طرح جو مرضی ہو جائے اس حلقے سے پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ شکست نہیں کھا سکتا۔ لیکن پنجاب پولیس کی جو غنڈہ گردی ہے، پنجاب پولیس کی جو بدماشی ہے، وہاں پر جو پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں وہ جس انداز سے کمپین کو چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے وہ ایریا نو گو بنا دیا گیا ہے۔ کوئی آدمی وہاں پر پی ٹی آئی کا پرچم لہرا نہیں سکتا، ریلی نہیں نکال سکتا، موٹر سائیکل پہ کوئی جو ہے جھنڈا نہیں اٹھا سکتا۔ ایون تو یہ ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کے حق میں کسی چوک میں بات کی، یہ جس ایف آئی آر کا میں نے ذکر کیا ہے، تو وہاں پر آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اور سادہ کپڑوں میں پولیس اور جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ پھر رہے ہیں کہ کوئی آدمی بھی تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کر یا کمپین نہ کرے۔ اب 9 مئی تو اپنی جگہ ہے، 9 مئی تو کرنے والوں کو 10 سال سزا ہو گئی، اب تو ان کی جان چھوڑ دو، لیکن ان کا یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے کبھی انصاف نہیں کرنا۔ تو یہ جو پی پی 87 کے حالات ہیں بہت ہی جو خراب حالات ہیں، وہاں پر جو سٹیٹ ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ یہ ایک اپنی کہانی ہے جو لکھی جائے گی۔ اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا موضوع ہے جنرل عاصم منیر کا جو آخری دن جا رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر آخری 90 دنوں میں داخل ہو چکا ہے۔ 90 دنوں کے بعد موصوف جنرل باجوہ اور جو راحیل شریف ہیں اس کی طرح تاریخ کا یہ چیپٹر ان کے لیے لکھا جائے گا، یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اس حصے سے بچنے کے لیے بڑی زبردست قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور ایکسٹینشن لینے کے لیے انتہا کا دباؤ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے گرد جو ہے اکٹھا کیا جا رہا ہے، پریشر ہی پریشر ہے۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جنرل عاصم منیر کو کسی بھی صورت ایکسٹینشن نہیں ملنے والی، اور یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کے لیے جو پاپڑ بیلے جا رہے ہیں، اگر آپ اس کی ذرا تفصیل میں جائیں تو وہ ذرا دیکھیے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا یہ جو ہے سوچا یہ چھوڑا گیا ہے، نئے صوبوں کی بات کر دی گئی ہے، جو پاکستان کو قرضے اتارنے ہیں، ملک میں جو خوشحالی آ جائے گی اگلے 3-4 سالوں میں، یہ وہ گھسے پٹے وہ فارمولے ہیں جو جنرل ضیاء سے، جنرل مشرف سے اور ایوب خان نے یہ تمام پاکستانیوں کو سنائے ہیں، لہذا ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ ویسے بھی اگر یہ تمام چیزیں سچی بھی ہوں تو کیا گارنٹی ہے کہ جنرل عاصم منیر ہی اس ملک کے لیے لازم ہے؟ جنرل عاصم منیر ایک سرکاری آدمی ہے، اس کی ایک ایج ہے ریٹائرمنٹ کی، پہلے بھی وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے، بعد میں ان کو جو ہے یہ سیٹ اتنی بڑی دی گئی، چلو وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ لیکن یہ جو مزید ایکسٹینشن ہے، مزید ایکسٹینشن پاکستان کے بکھڑے ادھیڑ کر رکھ دے گی، اور یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ جو اس بات پہ بضد ہیں کہ انہوں نے ہر حالت میں ایکسٹینشن لینی ہے، اصل میں پاکستان میں کرسی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں پر جو بھی کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کرسی تا قیامت اس کے پاس رہے، اور وہ اپنا کوئی اختیار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب جنرل جو حمید گل تھے اس کا ایک انٹرویو ہماری نظر سے گزرا جس میں جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ کم از کم پاکستان میں آرمی چیف کا فیصلہ پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا
جو جنرل تھا جس نے اغوان وار میں کمال کا اپنا رول پلے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جب میری باری آئی آرمی چیف بنانے کی تو مجھ سے جو جونیئر تھے ان کو لگایا گیا، اور ان کو لگایا گیا جن کا نام ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آرمی چیف کم از کم پاکستان میں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب اگر پاکستان میں فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر جو دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر اس مسئلے کو اور اس عہدے کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور جو خطے کی بدلتی صورتحال ہے افغانستان کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ یہ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن جو ہے اس کا چیپٹر کلوز کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو 90 روز ہیں ان کو گزارا جائے۔ لہٰذا یہ جنرل صاحب کے آخری 90 روز کیا گل کھلاتے ہیں یہ آپ بھی دیکھتے رہیں، ہم بھی دیکھتے رہیں، لیکن تاریخ لکھے گی جنرل صاحب کے یہ جو کریکٹر رہا ہے، یہ جو ٹینور رہا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرے گی۔ ان کی دور اقتدار میں، اقتدار اس لیے کہتے ہیں کہ جو ان کا سکہ ہے انہی کا ہی چل رہا ہے، خارجہ ہو گیا، داخلہ ہو گیا، خزانہ ہو گیا، پرائم منسٹر سارے ان کی مانتے ہیں، الیکشن کمیشن ان کا، عدالتیں ان کے نیچے پرفارم کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ان کا ہے ٹینور، یہ فیصلہ تاریخ کرے گی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو عظیم رہنما عمران خان اس کو بحرین نہیں نکلنے دیا۔ 24 جو فروری کے الیکشن تھے انتہائی متنازع تھے، اور اس الیکشن نے پاکستان اور پاکستانی اداروں کے درمیان جو عوام ہے کافی خلیج اس نے بڑھائی ہے۔ دیکھیے تاریخ اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جنرل عاصم منیر الوداع۔ جنرل عاصم منیر کو بالکل ایکسٹینشن نہیں ملنے والی۔ ہم اپنے جو سورسز ہیں اس کو کنفرم کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔